قیامت کے دن سورج 9,30,00,000 میل کی دوری پر نہ ہوگا بلکہ 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ پسینے سے لوگ اس قدر بے حال ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ قیامت کے دن کی اس گرمی کے عالم میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے ان 7 بندوں کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 بندوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا، فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جس نے جوانی میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کیا ہو۔ یا عبادت کون کر رہا ہے؟ یہاں تو ہمارے نوجوانوں کی راتیں حرام چیزوں میں گزر رہی۔ کتنے نوجوان ہیں رات میں بیٹھ کر کے موبائل پر گندی چیزیں دیکھنا، غیر محرم لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا، موبائل کا ناجائز استعمال کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے، ان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ شراب و شباب ان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ وہ گناہ جو آپ راتوں میں کمرے بند کر کے اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر کے کرتے ہیں، ان گناہوں سے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے۔ انسان اگر پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن اکیلے میں اور تنہائی میں اگر وہ گناہ کے کام کرتا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اور ایسے انسان کی نیکیاں قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دی جائیں۔ اور اہل حدیث کا اسٹیج ہے، بغیر دلیل کے یہاں کوئی بات نہیں کہی جاتی۔ آئیے میں دلیل آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے ثوبان لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے ثوبان قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ میری امت کے آئیں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر وہ نیکی لے کر کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کو گرد و غبار میں تبدیل کر دے گا۔ حضرت ثوبان ڈر گئے، کہا اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی ذرا اور کلیئر کر کے بتا دیجئے ان لا نکون منہم، تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں، تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ حضرت ثوبان نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے، کہا کہ اللہ کے نبی ان کی کوالٹی بتا دیجئے، ان کی صفت بتا دیجئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ آج ہمیں دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیب نظر آ جاتے ہیں، اپنے بڑے بڑے عیب پر ہم پردہ ڈال دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک پر بیٹھ کر کے کمنٹ بازی کرنا، دوسروں کے کاموں پر کیچڑ اچھالنا، دوسروں کے کاموں میں کیڑے نکالنا، دوسروں کے صحیح کاموں پر تنقید کرنا، یہ آج ہماری فطرت بن چکی ہے۔ ہم دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں اور اپنے لیے وکیل بن جاتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، یہ نبی کے صحابہ کا طریقہ نہیں تھا۔ نبی کے صحابہ پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکتے تھے، پہلے اپنی فکر کرتے تھے۔ حضرت ثوبان نے کہا اے اللہ کے نبی پہلے بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اے ثوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری جیسے نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، رات میں عبادت کرنے والے ہوں گے، بس ایک بات کی کمی ہوگی وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا،
پبلک کے سامنے تو بڑے نیک ہوں گے، ہر جلسے میں جائیں گے، ہر تقریر سنیں گے، علماء سے کے ساتھ سیلفی بھی لیں گے، علماء سے محبت بھی کریں گے، بظاہر تو بڑے نیک ہوں گے، بڑے دیندار ہوں گے، مگر ان کے موبائل کی براؤزر کی ہسٹری بتائے گی، ان کے واٹس ایپ کی چیٹنگ بتائے گی، وہ راتوں میں بیٹھ کر کے گندے کام کر رہے ہوں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو وہ ناجائز کام کریں گے، وہ غلط کام کریں گے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے۔ اپنی تنہائی کو گناہوں سے بچا لو میرے بھائی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں، ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، ہر جگہ آج کل کیمرہ لگا ہوتا ہے۔ یہ کیمرہ کیوں لگا رہتا ہے؟ اس کیمرے کا نام ہے سیکیورٹی کیمرہ۔ یہ کیمرہ جہاں لگا ہے تو چور بھی چوری کرنے سے ڈرتا ہے۔ کسی لڑکی کو چھیڑنے والا 1000 بار سوچتا ہے کہ نہیں یار کیمرہ لگا ہوا ہے، ریکارڈ ہو جائے گا۔ دنیا میں انسان کا بنایا ہوا کیمرہ آج انسان کو غلط کام کرنے سے روک رہا ہے۔ انسان ڈرتا ہے کہ نہیں بھائی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ انسان کا بنایا ہوا کیمرہ ہے، یہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے، یہ تو بیکار بھی ہو سکتا ہے۔ اس کیمرے میں جو چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد وہ ڈیلیٹ ہو جائیں، مگر ایک کیمرہ ایسا بھی ہے جو ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے اور 24x7 ریکارڈ کر رہا ہے، ہر وقت کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور وہ کیمرہ کبھی خراب ہونے والا نہیں، وہ کیمرہ کبھی برباد ہونے والا نہیں۔ اور وہ کیمرہ کون سا کیمرہ ہے؟ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو تمہارے اوپر مقرر کر دیا ہے، جو تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں۔ ہم جب راستہ چلتے ہیں نا، اب یہ عورتیں بھی جلسے میں ماشاءاللہ آئی ہوئی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں جلسے میں بھی میلے والا ماحول ہے۔ ادھر جلسہ ہو رہا ہے، ادھر دکانیں لگی ہیں، چوڑی بک رہی ہے، کھلونے بک رہے ہیں، عورتیں اور نوجوان لڑکیاں وہاں پہ کھڑی ہیں، پھر وہاں پہ لڑکے بھی کھڑے ہیں اور صاحب تماشا بنا کے بیٹھے۔ ہمارے منتظمین سے بھی میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میں بہار کے جلسوں میں بھی جاتا ہوں، بعض جگہوں پر لوگوں نے سختی کی، جلسے کے پہلے اعلان کر دیا کوئی میلہ ویلا نہیں لگے گا، کوئی دکان نہیں لگے گی۔ 2-4 جگہوں پر ایسا کیا گیا، اس کا اثر بھی ہوا ہے۔ آپ کے نیپال میں دیکھتا ہوں جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے وہاں میلے وغیرہ ضرور لگتے ہیں، اس پر آپ کو تھوڑا روک لگانے کی ضرورت ہے۔ اب عورتیں جا رہی ہیں راستے میں، اب آپ گزر رہے ہیں وہاں سے، اب آپ بظاہر آپ کی نظر سامنے ہیں، مگر کنکھیوں سے آپ کہیں اور دیکھ رہے ہیں، آپ کی کنکھی نگاہیں کہیں اور ہیں، آپ کی نظر ان عورتوں پر پڑ رہی ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نگاہوں کی چوری۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ کا کیمرہ اتنا شاندار ہے، اللہ کا کیمرہ تو یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ تمہاری نظر کہاں پڑ رہی ہے، تم آنکھوں کی چوری کرتے ہو تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، تمہارے سینے میں کیا چل رہا ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ اللہ کا ڈر آج ہمارے نوجوانوں کے اندر سے نکل رہا ہے میرے بھائی۔ ہمارے نوجوان آج بڑی تعداد میں شرک کر رہے ہیں، غیر اللہ کے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ کتنی ہماری عورتیں ہیں، بچہ بیمار ہو گیا، کسی ڈھونگی بابا کے پاس، کسی اوجھا کے پاس، کسی شرکیہ منتر پڑھنے والے کے پاس جا کر کے اپنے بچے کو دم کروا رہی ہیں، بچے کے گلے میں تعویذ ڈلوا رہی ہیں۔ آج مسلمان کے گھر میں شرک ہو رہا ہے، اس سے بڑا پاپ کوئی اور نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے، اور آج ہمارے مردوں کے اندر بھی اور عورتوں کے اندر بھی شرک ہو رہا ہے۔
اور یہ پیشن گوئی اللہ کے نبی نے بیان کی تھی کہ میری امت کے اندر ایسے حالات بھی آئیں گے، میری امت کے اندر شرک کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبدوا الاوثان۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے اندر شرک نہ ہونے لگے گا، میری امت کے اندر بتوں کی پوجا نہ ہونے لگے گی۔ اور مولانا الطاف حسین حالی نے 100-125 سال پہلے بڑا صحیح نقشہ کھینچا تھا۔ 100 سال گزر گئے مگر ایسا لگتا ہے مولانا حالی نے آج کے حالات کو سامنے رکھ کر کے یہ نقشہ کھینچا تھا۔ بہت سارے کام ہمارے غیر مسلم بھائی کرتے ہیں، ان کے مندروں میں ہوتا ہے، ان کے عبادت گاہوں میں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں صاحب یہ غلط ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، اور وہی کام مسلمان مزاروں پہ جا کے کرتا ہے اور قبروں پہ جا کے کرتا ہے، اس کو صحیح کہتا ہے۔ مولانا حالی کہتے ہیں کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مسلمان کے گھر میں آج شرک ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنے گھروں کو شرک سے پاک کرو۔ میں کہتا ہوں ہمیں اگر اپنے پریوار سے محبت ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے، کیا ہم کبھی گوارا کریں گے کہ ہم تو جنت میں چلے جائیں اور ہمارے بیوی بچے جہنم کی آگ میں چلے جائیں؟ ارے جہنم کی آگ چھوڑ دو، اگر کسی کے بچے کی انگلی کٹ جائے، کسی کی بیوی کو ذرا سی چوٹ لگ جائے، شوہر بے چین ہو جاتا ہے، باپ بے چین ہو جاتا ہے، اپنے بال بچوں کو ہم ذرا سی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ میرے بھائیوں، ہم جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو، ان کی عقیدے کی فکر کرو، ان کی توحید کی فکر کرو، اور دیکھو کہیں تمہارے بچے شرک تو نہیں کر رہے ہیں، تمہاری بیوی کہیں شرک تو نہیں کر رہی ہے۔ اگر کہیں ہو رہا ہے اس پر پہلے روک لگاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، شرک کرنے والا اللہ کی توہین کرتا ہے، اللہ کی ناقدری کرتا ہے۔ شرک کرنے والا اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے جب مانگتا ہے، اللہ کی توہین کرتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ سورہ حج کے اندر فرماتا ہے، ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہوئے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور مکھی اگر ان کی کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر کے چلی جائے، وہ مکھی سے وہ چیز چھین نہیں سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ کمزور سے مانگ رہا ہے، بندہ بندے سے مانگ رہا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، او لوگو تم نے اللہ کی قدر نہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ شرک کرنے والا اللہ کی ناقدری کرتا ہے، اللہ کی توہین کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے میرے بھائیوں اپنی توحید کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو۔ ہمارے نوجوان ایک بڑی تعداد میں آج ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کی زندگی کا صرف 3 مقصد ہے، کھاؤ پیو انجوائے کرو۔ کھانا پینا اور انجوائے کرنا یہ زندگی کا مقصد بنا کے بیٹھے ہیں۔
माफ करना मेरे भाई, खाना पीना और इंजॉय करना ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। अगर ये मकसद होता तो फिर हमारे और जानवरों के बीच में क्या फर्क है? जानवर भी अपनी शहावत पूरी करता है, जानवर भी खाता है पीता है और जानवर भी मौज मस्ती करता है। हम इंसान हैं और अल्लाह ने हमें और आपको क्यों पैदा किया? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप बता दीजिए, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ताला के लिए है। मैं अल्लाह ताला के लिए जीता हूँ और अल्लाह ताला के लिए मरूंगा। मेरी नमाज अल्लाह ताला के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना है और अगर ये मकसद हम पूरा नहीं कर रहे हैं तो माफ कीजिएगा, हमारी जिंदगी बेकार है। दुनिया की हर चीज अपने मकसद को जब पूरा नहीं करती है हम उसे उठा के फेंक देते हैं और जो चीज अपने मकसद को समझती है वही कामयाब होती है। कभी आप गौर कीजिए, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पर आप फेसबुक चलाते हैं, मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाते हैं, मोबाइल पर वीडियो देखते हैं, मोबाइल पर कैलकुलेटर भी है, मोबाइल पर गेम भी है, मोबाइल पर अला बला बहुत सारी चीजें हैं। मगर कभी आप गौर कीजिए, जब मोबाइल पर कॉल आती है, जब किसी का फोन आता है, वीडियो पीछे चला जाता है, फेसबुक पीछे चला जाता है, व्हाट्सएप पीछे चला जाता है, कॉल ऊपर आ जाती है, क्योंकि मोबाइल को भी पता है कि मेरा असल मकसद कॉल करना और एक दूसरे से बात करना है। मोबाइल पर कॉल ऊपर आ जाती है। मेरे भाइयों, क्या यह अफसोस की बात नहीं है कि एक मोबाइल को तो पता है कि मेरा मकसद है, मेरा मकसद क्या है, मेरी तख्लीक का मकसद क्या है, मुझे क्यों बनाया गया है। और इससे बढ़ के बदनसीबी क्या होगी कि इंसान को अपनी जिंदगी का मकसद न पता हो और इंसान सिर्फ खाने, कमाने और इंजॉय करने और मौज मस्ती करने में अपनी जिंदगी गुजार दे। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो और आगे बढ़िए। हमारे कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो दुनिया कमाने के चक्कर में इतने बिजी हो गए कि उनको आखिरत के लिए कोई टाइम नहीं मिलता। उनका कारोबार चल रहा है, उनकी दुकान चल रही है, उनकी जॉब चल रही है, 5 टाइम की अजान मस्जिद में हो रही है, मुअज्जिन बार बार कह रहा है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। मुअज्जिन नमाज की तरफ बुला रहा है, मुअज्जिन कामयाबी की तरफ बुला रहा है। ये दुकान छोड़ के जाने को तैयार नहीं है, ये कारोबार छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। ये दुनिया में इतना मगन है, अपनी आखिरत के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोच रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो कारोबार भी करते हैं, जो तिजारत भी करते हैं, जो अपनी दुनिया के लिए फिक्र करते हैं लेकिन आखिरत को सबसे ऊपर रखते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, मेरे नेक बंदे वो हैं जिनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता, जिनकी तिजारत उनको नमाज से गाफिल नहीं करती है। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार। वो कयामत के दिन से डरते हैं, वो उस दिन से डरते हैं जिस दिन कलेजे हिल जाएंगे, जिस दिन आंखें अपनी जगह से हट जाएंगी और दिल अपनी जगह से हट जाएंगे। कयामत के दिन का डर अगर दिल में होगा मेरे भाइयों, इंसान आखिरत की फिक्र करेगा। इंसान दुनिया के लिए, दुनिया के अंदर इतना डूब नहीं जाएगा कि आखिरत को भूल जाए। आज अफसोस की बात है, हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं, उनके पास दुनिया की बड़ी नॉलेज है, उनसे आप पॉलिटिक्स की बात कर लो, बड़ी नॉलेज है, दुनिया की बातें पूछ लो, बड़ी नॉलेज है, क्रिकेट के बारे में पूछ लो, बहुत जानकारी है, बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में पूछ लो, बहुत जानकारी है, मगर नमाज का तरीका पूछ लो, नहीं मालूम। कितने नौजवान ऐसे हैं, बाप मर जाए, बाप के जनाजे पर खड़े होकर के जनाजे की नमाज पढ़ने का तरीका भी उनको नहीं आता है, उनको जनाजे की दुआएं भी नहीं आती है। मेरे प्यारे साथियों, इससे बढ़ के बदनसीबी क्या हो सकती है।
ایک مسلمان اس قدر دین سے دور ہو، اسے اپنے دین کا بیسک علم بھی نہ ہو، اس سے بڑھ کے بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے بڑے جانکار ہوتے ہیں، دنیا کی بڑی نالج ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن آخرت سے بالکل دور ہوتے ہیں، بالکل غافل ہوتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے نوجوانوں میں ایک بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کی بھی ہے جو زناکاری اور بدکاری کی گندگی میں ملوث ہے، اور میں نیپال کی سرزمین پر بیٹھ کر بہت اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو زناکاری اور بدکاری کے گڈھے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اگر اپنے نبی سے محبت کرتے ہو، اگر اپنے نبی سے پیار کرتے ہو، تو آپ کے پیارے نبی نے دو چیزوں کی گارنٹی آپ سے مانگی ہے، اور اس گارنٹی کو اگر آپ نے پورا کر دیا تو جنت کی گارنٹی دی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے دے اور جو مجھے اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ جب ایک نوجوان جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو اس کے جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیاں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اس کی اس خواہش کو پورا کیا جائے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے نکاح کا سسٹم رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج۔ اے نوجوانوں، جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ، جب تم شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جاؤ تو تم نکاح کر لو۔ جب تم شادی کر لو گے، جب تم نکاح کر لو گے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، تو تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک انسان اگر شادی کے قابل ہو گیا، شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق ہو گیا، تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ شادی کر کے ہوگی۔ بھئی ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا چاہیے، تو آپ ہمارے سامنے بہترین سے بہترین چیزیں لا کے دے دیں، جب تک ہماری بھوک نہ مٹے گی ہمارا پیٹ نہ بھرے گا۔ ایک انسان شادی کے قابل ہے، شریعت کہہ رہی اس کی شادی کرا دو۔ مگر آج ہمارے سماج میں شادی بیاہ کے سسٹم کو، میری مائیں بیٹی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کی شادی صحیح ٹائم پر کراؤ۔ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ نبی کا دور نہیں ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ گندگی کا دور ہے، یہ زناکاری کا دور ہے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو اگر گندگی سے بچانا ہے، ان کی صحیح ٹائم پر شادی کرو، اور شادی کو آسان کرو۔ یہ جہیز کی رسم، یہ ہلدی کی رسم، یہ منگنی کی رسم، یہ بارات کی رسم، یہ لمبے چوڑے خرچ کی رسم، ایک دن کی خوشی کے لیے لاکھوں خرچ کرنے کی رسم، یا لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے زمین جائیداد بیچ دیتا ہے، بینک سے لون لے کر کے شادی کرتا ہے، اور اپنے آپ کو ہم اہل حدیث بھی بولتے ہیں اور قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم یہ دعویٰ کرنے کے باوجود اگر ہماری شادیوں میں جہیز کا لین دین ہو رہا ہے، ہماری شادیوں میں یہ رسم و رواج بنائے جا رہے ہیں، تو معاف کیجئے گا، ہم اہل حدیث نہیں ہیں۔ اہل حدیث کے نام پر ہم کلنک ہیں۔ اہل حدیث صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام نہیں ہے، صرف آمین زور سے بولنے کا نام نہیں ہے، صرف 8 رکعت تراویح پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اہل حدیث تو اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے تمام معاملات میں وہ کتاب و سنت کی پیروی کرے۔ میرے بھائیوں، اپنے نکاح کو آسان کرو، رسم و رواج کی بیڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو، اور اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو۔ اور شادی کی بات آئی ہے تو یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، شادی میں دینداری کو دیکھا کیجیے۔ میری ماں، جب آپ بہو تلاش کرنے جاؤ تو آپ حور پری جیسی بہو لانے کے بجائے دیندار لڑکی کو بہو بنا کے لاؤ،
اور جب آپ اپنی بیٹی کے لیے داماد دیکھنے جاؤ تو شاندار حویلی دیکھنے کے بجائے اور بہترین سروس اور نوکری اور بہترین پیسہ دیکھنے کے بجائے دینداری کو دیکھو. انشاءاللہ وہ دیندار لڑکا آپ کی لڑکی کو خوش رکھے گا اور وہ دیندار بہو آپ کے گھر میں آ کر کے آپ کے گھر کو روشن کر دے گی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربعین، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں. لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اور خاندان دیکھا جاتا ہے اور دینداری دیکھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. دیندار عورت جب گھر میں آئے گی ساس کو ماں کا درجہ دے گی، سسر کو باپ کا درجہ دے گی، شوہر کی خدمت کرے گی، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی اور خوبصورتی اور آپ نے رنگ روپ دیکھا ہوگا. گھر میں آ کر کے وہ گھر کا ماحول خراب کر ڈالے گی، شوہر کو برباد کر ڈالے گی، بچوں کی نہ صحیح تربیت کرے گی نہ گھر کے اندر دینداری پیدا کرے گی. میرے پیارے بھائیوں، گھر کے اندر دیندار عورت کو آپ نکاح کر کے لائیے. اور جب دیندار عورت گھر میں آئے گی تو آپ یاد رکھیے دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک عورت ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہوتی ہے. اور نیک عورت کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہے، سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جس کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. بہترین عورت کی نشانی 3 چیزیں ہیں. التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہ بما یکرہ. بہترین عورت وہ ہے شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. یہ جلسے میں بن سور کے جا رہی ہیں، یہ شادیوں میں میک اپ کر کے جا رہی ہیں، یہ فنکشنز میں یہ گھومنے پھرنے کے لیے سج سور کے جا رہی ہیں اور شوہر کے لیے کبھی اپنے آپ کو سجایا نہیں، کبھی اپنے آپ کو سنوارا نہیں. اگر ایسی عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ میرا شوہر میری طرف دھیان نہیں دیتا، میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے شوہر کو میری پرواہ نہیں ہے، تو ایسی عورتوں کی شکایت فضول ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرے، اپنے شوہر کے لیے سجے اور سنورے. التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وتطیعہ اذا امر، جب شوہر کوئی بات کہے تو بیوی بات مانے، بیوی شوہر کی فرما بردار ہو. میری مائیں بہنیں غور سے سن لیں، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں ہر جلسے میں جاتی ہیں، ہر تقریر سنتی ہیں، ہر پروگرام میں جاتی ہیں، جمعہ کے خطبے میں جاتی ہیں، بڑی نیک ہوتی ہیں، بڑی دیندار ہوتی ہیں، مگر شوہر کی ایک بات نہیں مانتی، شوہر کے ساتھ عزت سے بات تک نہیں کرتی، شوہر کو اپنی انگلی پر نچانے کا کام کرتی ہیں. ایسی عورتیں کان کھول کر کے سن لیں، ایک شادی شدہ عورت جب تک اپنے شوہر کی بات نہ مانے، اس کی اطاعت نہ کرے، اس کو خوش نہ رکھے، وہ جنت میں نہیں جا سکتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دوسری نشانی ہے کہ عورت اپنے شوہر کی بات مانے. اور تیسری نشانی کیا ہے کہ جب شوہر کی کے مال کی اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے اپنے بارے میں جو شوہر کو برا لگے اور شوہر کے مال کو بے تحاشا خرچ نہ کرے. تو میرے بھائیوں، نکاح کے موقع پر آپ دینداری کو ترجیح دیجئے. اور میں یہاں یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، بعض لوگ کیا کرتے ہیں صاحب، بیٹی کی شادی ایسے پریوار میں کرتے ہیں، لڑکا شرابی ہے، لڑکا بدکار ہے، لڑکا قبر پرست ہے، اور یہ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کرتا ہے. اور پوچھو کیوں کرتا ہے؟ تو کہتے صاحب لڑکے کا خاندان بڑا اچھا تھا، لڑکے کا گھر بہت اچھا تھا، لڑکا سرکاری نوکری میں تھا، لڑکا بہت پیسے والا تھا. یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کسی شرابی سے، کسی زانی سے اور کسی مشرک سے کر دی. میرے بھائیوں، ایک بکری کا بچہ بھی ہم پالتے ہیں اور کبھی اسے بیچ دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس کو ہم نے بڑی محبت سے پالا ہے. ایسے انسان کو بیچے اس بکری کے بچے کو کہ اوپر ظلم نہ کرے. جانور کے اوپر بھی ہم ترس کھاتے ہیں. اپنی پھول جیسی بچیوں کو
पालते हो, पोसते हो, उनके हर शौक और अरमान पूरे करते हो, और जब वो बेटी शादी के काबिल हो जाए तो किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे के हवाले कर देते हो, किसी शराबी के हवाले कर देते हो, किसी जानी के हवाले कर देते हो। माफ करना मेरे भाइयों, तुमसे अच्छे तो अरब के वो लोग थे जो अपनी बेटियों को पैदा होने के बाद जमीन में जिंदा गाड़ देते थे। आपने जवान होने के बाद अपनी बेटियों को जहन्नम में डाला है। नहीं मेरे भाइयों, जब बेटियों का रिश्ता देखने जाओ तो शराबी और जानी से अपनी बेटियों का रिश्ता न करो। बाज लोग कहते साहब हमारी बेटी जाके माहौल सही कर देगी, हमारी बेटी सुधार देगी, हमारी बेटी शराबी को सही कर देगी, जानी को सही कर देगी। माफ करना मेरे भाइयों, आपकी बेटी कोई सर्फ एक्सेल नहीं है, कोई एरियल पाउडर नहीं है। वो लोगों की गंदगी को जाके साफ करेगी, वो शराबी को जाके सही कर देगी। मैंने रोते हुए देखा है बेटियों को, माँ बाप की गलती की सजा बेटियों को रोते हुए और भुगतते हुए मैंने देखा है। जब आप अपनी बेटी के लिए दामाद देखने जाएं तो दीनदारी को देखा करें मेरे भाइयों, दीनदार और नेक लड़के को अपना दामाद बनाएं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इज़ा खतबा इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु। जब तुम्हारी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है, लड़का अच्छा है, फज़व्विजूहु, तो तुम अपनी बेटी की शादी उससे कर दो। इल्ला तफालू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि, तो जमीन के अंदर फितना और फसाद फैल जाएगा, जमीन के अंदर बिगाड़ फैल जाएगा। और आज वो बिगाड़ फैल चुका है मेरे प्यारे साथियों। रिश्ते नाते में दीनदारी को तरजीह न देने की वजह से आज मामलात बेहद खराब हो रहे हैं, और निकाह को मुश्किल करने की वजह से ज़िना इतना आसान हो गया है कि होटलों के अंदर चंद रुपयों में आज ज़िनाकारी हो रही है, और आज निकाह करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हमारी नौजवान नस्ल ज़िनाकारी की तरफ जा रही है। और जब ज़िना की बात आई है तो ये भी कान खोल करके सुन लो, सिर्फ ज़िना हराम नहीं है, ज़िना तक लेके जाने वाले चोर दरवाजे भी हराम है। ज़िना तक लेके जाने वाले चोर दरवाजे भी हराम हैं। घर में अगर देवर भाभी के बीच में पर्दा नहीं है, घर में अगर जीजा साली के बीच में पर्दा नहीं है, घर में अगर चाचा के लड़के, मामा के लड़के, खाला के लड़के से आपकी लड़की पर्दा नहीं करती है, तो ये भी आप अपने बच्चों को ज़िनाकारी की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरे भाइयों, जिस तरीके से आप अपने मोहल्ले के और समाज के लड़कों से अपनी जवान बेटी को बचाते हैं, उसके खाला के लड़के, उसके मामू के लड़के, उसके चाचा के लड़के भी उसके लिए गैर महरम हैं, और उनसे भी आपको बचाना है। आज अफसोस की बात है, मुसलमान के घर में महरम गैर महरम का कोई फर्क नहीं है। मोहल्ले के जवान लड़के आते हैं और आपकी बेटी उनसे कोई पर्दा नहीं करती, उनके साथ हंसी मजाक हो रहा है, बातचीत हो रही है। ये सारी चीजें घर को गंदगी की तरफ लेके जाती हैं, समाज को ज़िनाकारी की तरफ लेके जाती हैं। और यही नहीं, घरों के अंदर पहनावा कैसा है, आपकी बेटी कपड़ा कैसा पहनती है, आपकी बहन और आपकी बीवी कपड़ा कैसा पहनती है, ये भी बहुत मैटर करता है। आप नेपाल जैसे मुल्क में रहते हैं, आप अगर किसी बड़े शहर में रहते हैं और फैशन वाले कपड़े आपके घर में पहने जा रहे हैं, और वो कपड़े जिन कपड़ों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें कि जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, जिनका कपड़ा उनके जिस्म को जाहिर करेगा, उनका जिस्म नजर आएगा, ऐसा कपड़ा पहनने वाली औरतें जहन्नम में जाएंगी। माफ करना मेरे भाइयों, अगर ऐसा कपड़ा आपके घर में पहना जाता है, वो कपड़ा पहनने वाली लड़की बाद में गुनहगार होगी, उससे सवाल बाद में किया जाएगा। पहले बाप से सवाल होगा, उसने बेटी को ऐसा कपड़ा ला के कैसे दिया, पहले भाई से सवाल होगा, उसने बहन को ऐसा कपड़ा ला के कैसे दिया, पहले शौहर से सवाल होगा, उसने बीवी को ऐसा कपड़ा ला के क्यों दिया। मेरे भाइयों, अगर आज हमारी औरतों के अंदर बेहयाई आ रही है तो ये एक तरफा मामला नहीं है, हमारे मर्द हजरात भी बेगैरत हो रहे हैं। जब मर्द बेगैरत होता है तब औरत बेहया होती है। इसलिए अगर औरतों को हयादार बनाना है, औरतों के अंदर शर्म और हया को पैदा करना है, तो मर्दों को बागैरत बनना पड़ेगा, मर्दों को गैरत वाला बनना पड़ेगा। जिस समाज के मर्द बेगैरत हो जाएं, जिस समाज के मर्द दयूस हो जाएं, जिनके घरों में बेहयाई का काम हो और
اور مردوں کو کوئی فرق نہ پڑے تو اس سماج میں میرے بھائیوں گندگی عام ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، نہ پاک اور صاف کرے گا۔ ان 3 لوگوں میں کوئی انسان بھی ہوگا، الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بے غیرت انسان، وہ دیوس انسان، وہ بے شرم انسان جس کے گھر میں غلط کام ہو رہا ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو، اس بے غیرت سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ناراض ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، زناکاری اور بدکاری سے اگر اپنے گھروں کو بچانا ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے اندر غیرت پیدا کرنی ہوگی اور گھر کی عورتوں کو شرم و حیا سے آراستہ کرنا پڑے گا۔ اور 2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، 10 منٹ کا ٹائم میرے پاس بچا ہے۔ ایک اور چیز ہمیں سماج کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے، ہمارے سماج میں اس وقت ہم نیپال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل میں مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کے ساتھ میرا پروگرام نیپال کے لمبنی میں تھا۔ قاسمی صاحب کہنے لگے مولانا جب سونولی بارڈر ہم نے کراس کی ہے، داہنی طرف بھی شراب کی دکان ہے، بائیں طرف بھی بارڈر کے اندر داخل ہوتے ہی شراب کی دکانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ شراب اس قدر عام ہے اور یہ شراب پینے والا صرف کافر نہیں ہے، صرف مشرک نہیں ہے، یہ شراب پینے والا مسلمان بھی ہے اور بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان شراب پی رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شراب کی لعنت، یہ نشے کی لعنت آپ کے گھر کو برباد کر رہی ہے، آپ کی روزی روٹی کو برباد کر رہی ہے۔ جب شراب پی کر کے نوجوان گھر میں آئے گا، کتنے لائٹ کٹ جانے کی وجہ سے تھوڑا سا بیچ میں ڈسٹربنس ہوا، بہرحال آپ حضرات سکون سے بیٹھے، میں اپنی بات کو سمیٹ کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ بات میں کر رہا ہوں شراب۔ آج ہمارے نوجوانوں کو شراب کی لت برباد کر رہی ہے، اور شراب ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ان الخمر ام الخبائث، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب۔ ایک انسان جب شراب پی لے گا وہ زنا بھی کر سکتا ہے، شراب پی کر کے انسان قتل بھی کر سکتا ہے۔ شراب پی کر کے آج کتنے روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور آج ہمارے نوجوان اس شراب کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اس کے رب نے قرآن میں جب شراب کو حرام کیا تو صرف اتنا نہیں کہا کہ شراب مت پیو، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا یہ گندے کام ہیں، یہ شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ، تم ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان یہ چاہتا ہے تو شراب پی کر کے اور جوا کھیل کر کے ایک دوسرے سے لڑائی کرو، ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ، اور شیطان یہ چاہتا ہے تو شراب کے نشے میں پڑھ کر کے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے دور ہو جاؤ۔ جتنی دیر انسان نشے کی حالت میں رہے گا وہ نماز سے دور رہے گا، اللہ کے ذکر سے دور رہے گا۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، شراب کو ترک کر دو، شراب کو چھوڑ دو، شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر اور پریوار کو بچاؤ۔ یہ ایسی لت ہے جو آپ کے گھروں کو برباد کر دے گی۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو انسان شراب پیے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اپنے ذمہ وعدہ کر کے رکھا ہے کہ جو شراب پیے گا ان یسقیہ من طینۃ الخبال، اللہ تعالیٰ اس کو جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلائے گا، اسے جہنمیوں کا گندا خون پلایا جائے گا، اسے جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ آج شراب کی یہ لعنت بھی، میں ابھی فلائٹ سے آ رہا تھا کاٹمنڈو سے جنک پور کے لیے، تو میرے آس پاس میں 2-4 بیوڑے جو ہے شرابی لگ رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور شراب کی جو گند ہوتی ہے، جو مہک ہوتی ہے، وہ مجھے پریشان کر رہی تھی۔ جو انسان شراب کی مہک، جو شراب نہیں پیتا ہے اور جو شراب کو حرام سمجھتا ہے، اسے شراب کی مہک بھی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ آپ کے گھر میں اور آپ کے پریوار میں یہ لعنت نہ آئے، اور شراب کی اس لعنت سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اور آخری چیز یہی کہوں گا میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن کے 28ویں پارے میں ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا،
اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اگر ہمیں اور آپ کو اپنے گھر پریوار سے محبت ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے، اور ہم ان کی چنتا کرتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی ہم فکر کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے۔ رب العالمین جن برائیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان تمام برائیوں سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کی بھی اصلاح فرما دے۔ آج کی یہ پیام امن کانفرنس اللہ تعالیٰ اس کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔